بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی رضا حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی میں، خستہ حالی میں، تنگ دستی میں اس کی مدد کرے اور اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت سے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بہادری میں، دولت میں، سخاوت میں فلاں شخص سے بلند اور برتر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دیگر اصحاب کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، فرمایا انہی کمزوروں کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازتا ہے۔ لہٰذا ان کمزور لوگوں کو کمتر نہ سمجھو بلکہ ان کی تکریم کرو، عزت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ حضرت جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغونی فی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، فرمایا کہ میری رضا اور خوشنودی کمزوروں کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کی دلجوئی کر کے اس میں تلاش کرو، انہی کی برکت سے دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا ہے، اور فرمایا انہی کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازتا ہے۔ مسلمانوں کی مشکلات میں مدد کرنے کے حوالے سے، ان کے لیے آسانی فراہم کرنے کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے چھٹکارا دلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی بڑی مصیبت سے اس مسلمان کو چھٹکارا دلائے گا۔ اور فرمایا جو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی تنگ دستی پہ اس کے لیے آسانی پیدا فراہم کرے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور پھر آخری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تک بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ احباب ذی وقار، پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پیدا ہونے والے صورتحال کے بعد اہل پاکستان نے جس طرح اپنے سیلاب زدگان مسلمان بھائیوں کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تو نوازا جائے گا، لیکن آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم تن من دھن سے اس وقت تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں کہ جب تک وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ان دنوں میں خاص طور پہ مدد کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔